السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چائنا پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور بڑا پرانا دوست ہے۔ اور چائنا وہ ملک ہے جس نے پچھلی 4 دہائیوں میں دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد یہ بارہا کہا ہے کہ چائنا پاکستان کے لیے ترقی کا ماڈل ہے اور ہم چائنا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں سیکھنا ہے۔ تو میری کیونکہ چائنا کا جو ترقی کا ماڈل ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ جو گزارشات ہیں، کچھ اپنی آبزرویشنز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو جو پاکستان چائنا سے سیکھ سکتا ہے اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے، نمبر ایک، جس نے وہ پالیسی جس نے چائنا کی ترقی کی راہ ہموار کی ہے، وہ ہے کہ چائنا نے آج سے 4 دہائیاں پہلے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا اپنے ملک کی جو ان کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کیا کہ ہماری ملک کی سب سے پہلی اور اولین ترجیح وہ معاشی ترقی ہے، معاشی گروتھ ہے۔ تو ڈنگ زیاؤپنگ جو 1978 کے بعد سے جو ہے وہ چائنا کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے یہ کنسنسس، یہ اتفاق رائے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر پیدا کیا اور پوری چائنیز قوم کو جو ہے اس کے اوپر اتفاق کروایا کہ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے اس وقت چائنا کا، وہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے سوائے معاشی ترقی کے، ہماری اور کوئی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک ایسے کنسنسس کی ضرورت ہے، قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جیسا کہ چائنا میں صرف ایک ہی پارٹی ہے، اور وہی چائنیز سیاست اور چائنیز معیشت جو ہے اس کی فیصلے کرتی ہے اور اس کو لے کر چلتی ہے، اور وہی اس کے اقتدار پر پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ وہ اس کے اوپر وہ چلا رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر کیونکہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، تو ہمارے ملک کے اندر ضروری ہے کہ پاکستان کی جو تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر ہم دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، ان تینوں کے اندر ایک اتفاق رائے ضروری ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ جس طرح 2006 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف، انہوں نے ایک اتفاق رائے کیا تھا لندن کے اندر، ایک معاہدہ کیا جسے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں، تو جس کے اوپر دونوں پارٹیز نے کسی حد تک عمل بھی کیا ہے کہ دونوں پارٹیز پاکستان میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے دوام کے لیے جو ہے اس کے لیے چند باتوں پر انہوں نے اتفاق کیا۔ تو ایک ایسے ہی اب میثاق معیشت کی ضرورت ہے پاکستان کو، کہ جو ایسا میثاق، ایک ایسا معاہدہ جو پاکستان کے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کر دے گا، اور تمام بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اس کی پابند ہوگی کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گی تو وہ جو بنیادی سفارشات ہوں گی اس میثاق معیشت کی، ان کو وہ جو ہے وہ اولین ترجیح دیں گی اور پاکستانی معیشت اس کی روشنی میں چلائیں گے۔ چارٹر آف اکانومی میثاق معیشت پاکستان میں پہلی دفعہ اس ٹرم کو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے استعمال کیا 2017 کے اندر، اور 2019 میں جب بجٹ، یہ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی، اس میں جب بجٹ پاس ہونے لگا 2019-20 کا، تو اس کے اندر بھی سیشن میں جو ہے یہ میثاق معیشت کا جو موضوع ہے یہ زیر بحث آیا، اور دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے مسلم لیگ نون کے شہباز شریف جو اس وقت صدر تھے، اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس بات کی حمایت کی اور حکومت کو پیشکش کی کہ ہم میثاق معیشت کے لیے حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے لیے، میثاق معیشت پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مریم نواز جو مسلم لیگ کی نائب صدر ہیں اس وقت، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی معاہدے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو خیر ابھی تک بہرحال اس کے بعد زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوئی پاکستان کے اندر، اور یہ میثاق معیشت اتنا ضروری کیوں ہے وہ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2008 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور 2013 جو ان کا آخری سال تھا، الیکشن ایئر تھا، تو اس کے اندر انہوں نے اتنا زیادہ غیر ذمہ دارانہ معاشی پالیسیاں اپنائیں
کہ انہوں نے 2013 جو کہ الیکشن سال تھا اس کے اندر انہوں نے غیر ذمہ دارانہ اور بلا دریغ اخراجات کر کے قومی خزانہ جو ہے جو مالیاتی ذخائر ہیں، مالی ذخائر پاکستان کے، ان کو تقریباً خالی کر دیا، تاکہ آنے والی حکومت جو ہے آنے والی حکومت کے معاملات اور ان کے حالات اور ان کی معاشی مجبوریوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنا الیکشن کا جو سال ہے اس کے اندر عوام کے اوپر عوام کے اوپر بلا دریغ جو ہے نا اخراجات کیے۔ اسی طرح 2018 کے اندر جب مسلم لیگ نون کی حکومت کا آخری سال تھا تو انہوں نے بھی اسی روایت کو دہرایا اور قومی خزانے کو بے دردی سے جو ہے نا وہ غیر ذمہ داری سے جو لٹایا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے مالی ذخائر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ سکڑ گئے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو دونوں مرتبہ جو ہے 2013 میں بھی اور اس کے بعد 2018 میں بھی ملکی معاملات کو چلانے کے لیے نئی حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا۔ تو ویورز یہ بہت بڑی نیگیٹو روایت ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی بھی ہوتی ہے وہ اپنے آخری سال یا الیکشن سال کے اندر وہ فنڈز کو، وہ قومی اثاثوں کو، وہ جو ریزروز ہیں، مالی ریزروز ہیں، ان کو غیر ذمہ داری سے اس لحاظ سے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا الیکشن کے اندر جو ہے لوگ جو ہے اس کو رسپونڈ کریں، ان کی پارٹی کو، ان کے لیے ووٹ کریں، اور اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ پالیسی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور پاکستان کو مالی معاملات چلانے کے لیے آئندہ حکومت کو جس پارٹی کی بھی ہوگی اسے IMF کے پاس بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے جانا پڑے گا، اور وہ بھی IMF کی سخت شرائط پر، جس سے جو ہے پاکستان کی معیشت کی ہر دفعہ کمر ٹوٹتی ہے۔ ابھی جو ہے پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت جب 2018 میں آئی، انہوں نے ریزسٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ قرضے نہ لیں IMF سے بھاری سود کے عوض، لیکن جو ہے کیونکہ خزانے کو اس بے دردی سے خالی کر دیا گیا تھا، اور یہ بات اب جو ہے یہ تمام جو ہے انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں پاکستان میں، جو معاشی ماہرین ہیں جیسا کہ اشفاق حسن خان جن کا PTI سے بھی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے معاشی ماہرین جو ہیں، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2018 کا جو سال تھا، 2017-18 کا جو بجٹ کا سال تھا، اس کے اندر غیر ضروری اخراجات کیے گئے اور خزانے کو لٹایا گیا، جس کی وجہ سے جو اگلی حکومت بنی وہ انتہائی کمزور پوزیشن میں آ گئی، اور ملک دیوالیہ ہونے والا تھا جب ان کو ملا، اور اس کے لیے ان کو مجبوراً جو ہے پہلے ریزسٹ کیا، لیکن پھر ان کو مجبوراً IMF سے سخت شرائط پر، انتہائی نامناسب، غیر موزوں اور سخت شرائط پر IMF سے قرضہ لینا پڑا۔ اور جو ابھی بھی ہمارے جو موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو حفیظ شیخ صاحب کی جو ڈیل تھی IMF کے ساتھ وہ انتہائی ناموزوں اور نامناسب تھی، اور وہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے ابھی تک جو ہے، کیونکہ وہ جب IMF جب قرضہ دیتا ہے تو اس کو اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے، اور وہ شرائط قومی معیشت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ چارٹر آف اکانومی یہ تمام پارٹیز کر لیں گی تو پھر کوئی پارٹی اپنی حکومت کے اندر یہ غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ اخراجات نہیں کرے گی، اور جو ہے ایکسپینسز نہیں کرے گی، اور تاکہ اور اگلی حکومتوں کو جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں جو ہے نا وہ تسلسل کا جو ایک عنصر ہے وہ پیدا ہوگا پالیسیوں کے اندر، اور یہ جو اٹھک بیٹھک ہے کہ جناب پہلے آپ جو ہے معیشت کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آخری سال الیکشن کے سال میں آپ ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ جو روایت ہے جب یہ ٹوٹے گی تو پھر پاکستان کی معاشی پالیسیوں میں تسلسل آئے گا اور معیشت کو استحکام ملے گا۔ دوسرا بڑا جو سبق جو پاکستان چائنا سے سیکھ سکتا ہے وہ ہے سیاست کے حوالے سے۔ یہ تو معیشت کے حوالے سے تھا، وہ سیاست کے حوالے سے ہے کہ چین کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا خصوصیت ہے جس کو کہا جاتا ہے پولیٹیکل میریٹوکریسی۔ پولیٹیکل میریٹوکریسی یہ ہے کہ چین کی جو ٹاپ لیول کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو وہ ڈائریکٹ انتخابات سے منتخب نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں اس سیاسی قیادت کو، جو ٹاپ کی جو قیادت ہے، جو چین کے جو صدر، وزیر اعظم اور چینی کمیونسٹ پارٹی کا جو لیڈر ہوتے ہیں، جو قیادت ہوتی ہے، اس کو ایک
میریٹوکریسی کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر منتخب کیا جاتا ہے، اور وہ میریٹوکریسی جو ہے وہ 3 بڑے اجزاء کے اوپر مشتمل ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں میں جو چین نے ترقی کی ہے اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ان کے سیاسی نظام میں یہ پولیٹیکل سیاسی جو میریٹوکریسی ہے، میرٹ کے اوپر سیاسی قیادت کا جو چناؤ ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ڈینیل اے بیل جو شینڈونگ یونیورسٹی چائنا میں ڈین آف پولیٹیکل سائنس ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا چائنا ماڈل، پولیٹیکل میریٹوکریسی اینڈ دا لمٹس آف ڈیموکریسی۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ چین کی معاشی جو ترقی ہے حیران کن، اس کی بنیادی وجہ یہ اس کی سیاسی نظام کے اندر یہ میریٹوکریسی کا عنصر ہے۔ یہ میریٹوکریسی کا جو عنصر ہے یہ اس قابل بناتا ہے چینی قیادت کو کہ وہ کرائسس میں اور عام وقت میں جو ہے وہ جو ہے بہت طویل عرصے تک کی جو پلاننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، کئی دہائیوں پر محیط وہ تربیت یافتہ قیادت ہوتی ہے، اور جن کو کئی دہائیوں کی تربیت کے علاوہ ان کی جو ہے تعلیم اور ان کی جو ہے صلاحیتیں اس بات کا وہ ثابت ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کرائسس کا، اور وہ چین کی لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے جو میریٹوکریسی ہے تو اس کا وہ بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے میریٹوکریسی کا کہ سیاسی قیادت کو منتخب کرنے کے لیے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس کی بنیاد 2 چیزوں پر، کہ سیاسی جو قائدین ہوں ملک کے، ان کی ایبیلٹی، ایک تو صلاحیت، ان کا ٹیلنٹ وہ ایوریج سے بہت زیادہ اور بہت اوپر کا ہونا چاہیے، ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی صلاحیت اور ٹیلنٹ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور دوسری ان کے پاس غیر معمولی ورچو، ان کی خوبی ہونی چاہیے، ان کا ماضی بڑا بے داغ اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں قابل بھی ہوں اور جو ہے وہ بے داغ بھی ہو قیادت۔ یہ جو ہے ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے چینی قیادت کو منتخب کیا جا رہا ہے پچھلی 4 دہائیوں سے۔ اب یہ سسٹم کافی انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ چین کے اندر باقاعدہ تعلیم اور باقاعدہ امتحانات لیے جاتے ہیں سیاسی قیادت کے لیے۔ چینی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی قیادت کے ہر لیول پر چینی قیادت کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، باقاعدہ پبلک سروس ایگزامینیشنز ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں سول سروس کو بھرتی کرنے کے لیے، اعلیٰ سول افسران کو بھرتی کرنے کے لیے امتحانات لیے جاتے ہیں، اور ان امتحانات کے امتحانات کی بنا پر جو ہے وہ ہم ٹیلنٹڈ افراد کو سول سروس یا بیوروکریسی میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح چین کے اندر سیاسی قیادت کو منتخب کرنے کے لیے بھی تعلیم اور پبلک سروس ایگزامینیشنز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ قیادت کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ایجوکیشن ایک جو کرائیٹیریا ہے، دوسرا ایگزامینیشن، پبلک سروس امتحانات لیے جاتے ہیں چینی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے، اور تیسرے جو وہ ہے کہ ان کا جو سیاسی قیادت اعلیٰ لیول کے لیے منتخب ہونی ہے، ان کا لوور لیولز آف جو گورنمنٹ ہیں، جو نچلے درجے ہیں حکومت کے، جس طرح لوکل گورنمنٹ ہے، جس طرح صوبائی حکومتیں ہیں یا ریاستی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کا، مرکزی قیادت کے جو امیدوار ہیں ان کا جو نچلے درجے حکومت کے، ان کے اوپر جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کو بھی ایویلویشن کا حصہ بنا کے اس کو کریڈٹ دے کے ان تینوں چیزوں کو، تعلیم اور جو ہے پبلک سروس امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ان کا نچلے لیولز آف گورنمنٹ ہیں ان کے اوپر ان کی جو سابقہ کارکردگی کا ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اعلیٰ قیادت کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو خود ایک ڈینیل بیل جو خود ایک مغربی پروفیسر ہیں، لیکن ان کو اب وہ چینی یونیورسٹی کے اندر اب وہ پڑھا رہے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو سب سے اعلیٰ قیادت ہے اس کو ہمیں
ون ووٹ ون پرسن کے ذریعے سے منتخب نہیں کرنا چاہیے، اس کو ووٹوں کے ذریعے سے براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے ان کو آزمانے کے لیے اور ان کی ایویلویشن کے لیے، اور اس سسٹم کے اوپر قابل لیڈرشپ جو ہے اس کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے۔ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چھوٹا سا ادارہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، کوئی لوکل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے، کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے، جب وہ آپ کسی ان ایکسپیرینس بندے کے حوالے نہیں کر سکتے تو پورے ملک جو ہے وہ آپ وہ ان ایکسپیرینس سیاستدانوں کے کیسے حوالے کر سکتے ہیں؟ وہ کیونکہ جو عوام ہے وہ تو کسی بھی شعبہ بازی سے متاثر ہو کر ووٹ دے سکتی ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو قومی قیادت ہے اس کے لیے ہمیں براہ راست عوام کا ووٹ نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہمیں یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک نظام ہے، اس کے مطابق قیادت کو منتخب کرنا چاہیے۔ تو تیسرا یہ اب پولیٹیکل جو میریٹوکریسی ہے، یہ نظام پاکستان کے اندر ہم اس کو براہ راست تو اس کو کاپی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے ملٹی پارٹی سسٹم ہے، کئی سیاسی جماعتیں ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے ون ووٹ ون پرسن کے ذریعے سے قومی جو وزیر اعظم وزیر اعظم ہے جو منتخب کیا جاتا ہے، الیکشنز براہ راست اس کی پارٹی کو الیکشن میں عوام ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن چائنا میں ایسے نہیں ہے، چائنا میں لوور لیول تک جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر ڈیموکریسی ہے، وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے، لیکن ٹاپ لیول کے اوپر ایسا نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، ہم یہ جو براہ راست بہت بڑی تبدیلی ون پرسن ون ووٹ کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے، جس طرح معیشت کے اوپر ایک اتفاق رائے کرنا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو، اسی طرح ایک سیاسی اتفاق رائے بھی کرنا ہے پولیٹیکل میریٹوکریسی کے اوپر، کہ تمام پارٹیز کے اندر جو قیادت ہے وہ ایک کرائٹیریا کی بنیاد پر منتخب کی جائے، نہ کہ موروثی بنیادوں پر، جس طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں سب سے کم تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز سب سے کم تجربہ کار ہیں مسلم لیگ نواز میں، لیکن وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک منفی رجحان ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی سیاسی قیادت کو منتخب کرنے کے لیے جو ہے لیڈرز کا جو سابقہ تجربہ ہے، جو سابقہ ان کی کارکردگی ہے حکومت کے اندر رہتے ہوئے، اور ان کی تو تعلیم ہے، اور ان کے باقاعدہ پبلک سروس ایگزامینیشنز کا بھی کچھ سیٹ اپ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر تمام پارٹیز کو اتفاق رائے کرنا چاہیے کہ ہر پارٹی کے اندر جو ہے وہ قیادت میرٹ کے اوپر منتخب ہو، نہ کہ موروثیت کی بنیاد پر منتخب ہو۔ تو تیسری جو پاکستان کی، اور یہ جو ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان ایکسپیرینس لیڈرشپ آ جاتی ہے آگے، ملک کی باغ ڈور اس کے سمبت دے دی جاتی ہے، تو وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک نیچرل پروسیس ہے، بگنرز مسٹیکس، کوئی بھی کام آپ نیا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو لازمی غلطیاں کرتے ہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے، ہمیں ماننا پڑے گا، بے شمار غلطیاں کی جب یہ 2018 میں آئے، تو اب انہوں نے وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ انہوں نے بہت سی غلطیاں کی۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے ان غلطیوں کی، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایز اے ہول نا تجربہ کار تھی، اور ان کے کئی جو موسٹ منسٹر جو ہے وہ نا تجربہ کار تھے، اور انہوں نے غلطیاں کی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان میں چینی کا بحران، پاکستان میں آٹے کا بحران، پاکستان اور بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے